الثقلين. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا. پیارے بچوں، ربیع الاول شریف کا برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا کے اندر، شرق و غرب کے اندر ہو رہا ہے. ہر شخص اپنی اپنی لے میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی بولی میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے ترانے گا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. ہم بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی تشریف آوری کا، حضور کے اوصاف کا، حضور کے مقامات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذکر کا تھوڑا انداز مختلف ہے. ہم ذکر یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام کھولا ہوا ہے اور حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا فرمایا. ویسے تو الحمد سے لے کر والناس تک آپ دیکھیں سارا قرآن حضور کا ذکر ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے. حضور کے قرآن نے کہا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. پورا قرآن حضور کے اخلاق ہے. فرمایا قرآن کو دیکھو، اس مصحف کو دیکھو اور میرے سرتاج کو دیکھو. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک جملہ کہ تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. اور اقبال نے تو کہا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. علامہ کہتے ہیں کہ حضور کا وجود ہی الکتاب ہے. اللہ اکبر. ایک یہ مصحف ہے اور ایک چلتا پھرتا اگر مصحف دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لو. میرے بچوں، اللہ آپ کی جوانیوں میں، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فکر، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ اور آپ کا جو بلیو ہے اس کو قرآن کے ذریعے مضبوط کیا جائے. ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے، ادھر ادھر کی کہانیاں قصے ذکر کرنے کے بجائے ہم اللہ کے پاکیزہ کلام سے استفادہ کریں. اللہ اکبر. میرے سامنے سورہ اعراف کھلی ہوئی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں نے آپ کے سامنے پوری آیت پڑھی ہے. اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، توجہ کریں قرآن کی طرف. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا وہ اتباع کرتے ہیں اس رسول مکرم کی، رسول محتشم کی جو نبی ہیں اور امی ہیں. نبی ہیں اور امی ہیں. بعض ناسمجھوں نے امی کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذالک ان پڑھ کر دیا. ان پڑھ نہیں لفظ ہے. ان پڑھ تو آپ کسی کے والد کو کہیں، کسی کا والد نہ بھی پڑھا ہو، اس کو بولے گا ابے تمہارا ابا ان پڑھ ہے، تو بولے گا یار بدتمیزی تو نہیں کرو میرے والد کے ساتھ. تو نبی کے لیے لفظ بولا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے. ان پڑھ نہیں امی کا معنی ہے میرے بیٹے. امی کے کئی معنی ہیں، امیین آیا ہے وہاں پر، لیکن یہاں پر امی کا معنی ہے حضور علیہ السلام نے. یہ ذرا توجہ کرنا میرے بچوں. آج آپ لوگ لے کے کچھ جاؤ، یہاں آئے ہو تو وقت نکال کے آئے تو کچھ لے کر جاؤ. حضور علیہ السلام نے کسی بھی انسان کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ اور شاگردی اختیار نہیں کی. کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھا نہیں. کسی تاریخ اٹھا کر دیکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں کیا. کفار یہی کہتے تھے نا، کہتے تھے بھائی یہ جو قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کی کلام ہے، یہ تو اساطیر الاولین ہیں، پہلے قصے کہانیاں جوڑ کے لے کر آئے. تو حضور نے فرمایا میں تو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے کیا نہیں ہوں، میں نے کسی کتاب کو نہیں اٹھایا ہے، کچھ پڑھا نہیں ہے جی. تو کہاں سے علم آیا، کس نے سکھایا،
کون استاد ہے، کون دینے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس رحمان نے انسان کامل کو سارا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ اور کتنا سکھایا یہ بھی بتاؤں اور قرآن سے بتاؤں۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، بیٹا یہ بھی آپ سن لیجئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خصوصیات ہیں، اعزازات ہیں، حضور کا علم ہے، جو کمالات ہیں، وہ کس نے عطا کیے؟ زور سے بولو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے عطا۔ یعنی آپ اس کو، یہ تو میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو کہا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضور کے سارے اوصاف، سارے کمالات عطائی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ قدیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کو جو سب نبیوں کو کمالات، خصوصیات، معجزات عطا فرمائے، وہ سب میرے اور آپ کے نبی کے اندر اللہ نے جمع فرما دیا۔ تو امی لقب ہے تیرا، علم عجب ہے تیرا۔ علم کتنا ہے کہ علم کانا وما یکن، ہاں کسی انسان سے نہیں سیکھا، جو کچھ سیکھا ہے رب العالمین سے سیکھا ہے۔ فرمایا وہ رسول نبی امی ہیں، یجدونہ مکتوباً ریٹن، لکھا ہوا، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا توریت کو اٹھا کر دیکھ لو، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لو، نام محمد ملے گا، ذکر محمد ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہاں پر ملے گا۔ آگے ان کی اوصاف سنیے، فرمایا ان کی شان یہ ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ فرمایا وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، فرمایا کہ وہ برائی سے، منکرات سے روکتے ہیں۔ ایک چیز بیٹا یاد رکھ لینا کہ ایک حدیث ہوتی ہے حدیث قولی، حضور نے کچھ فرمایا، ایک حدیث ہے حدیث فعلی، حضور نے کچھ کیا، کوئی ورب ہے، حضور کا کوئی فعل ہے، ایک ہے کہ حضور نے کچھ فرمایا ہے، اور ایک حدیث ہے حدیث تقریری۔ یہ سنیے کبھی آپ لوگوں نے حدیث تقریری؟ حدیث تقریری میرے بیٹے یہ ہوتا ہے، بچے ہو آپ ہمارے، کہ حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور خاموش رہے، وہ بھی حدیث بن گئی۔ کیونکہ اصل جو مسئلہ اب سنو، جس کے لیے میں نے یہ بات سنائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا ہے کسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر۔ وہ خاموش رہے گا، وہ خاموش رہے گا تو وہ حدیث بن جائے گی، وہ خاموش رہے گا تو وہ سند بن جائے گی۔ اب میں اس پر ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر دوسرے مصرے کے اندر کہتے ہیں نہیں نہیں، میری آنکھ نے نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ختم ہے جی۔ اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب۔ یہ سننا بیٹا، جس کے لیے میں نے سارا مقدمہ باندھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب۔ مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ سمجھ آ رہی ہے یار؟ ایسا نہ ہو کہ مشکل سمجھ ہی نہ آپ، پتہ چلا کہ آسمان کی تقریر ہے، زمین والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ دیکھیں آپ، فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے مبرہ پیدا کیا ہے، منزہ پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے! اور کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ کے اندر کہہ رہے ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ حضور فرماتے ہیں حسان یہ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ روک دیتے ہیں، حسان ایسی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو، یہ بات نہ کرو۔ حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر قسم کے عیوب و نقائص سے یا رسول اللہ آپ کو مبرہ، منزہ پیدا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم اید الحسان بروح القدس۔ میرا حسان میری تعریف کر رہا ہے، خدا ہے اس کی تائید فرما۔ حضرت جبریل کی
یہ ہے یامرہم بالمعروف. نبی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا ہے جی. لیکن جملہ جو کہا ہے نا میرے بچے، اس پر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ پیدا کیا ہے، منزہ پیدا کیا ہے. اگر میلاد کا ماحول ہے تو سبحان اللہ کرنا، ورنہ خاموش بیٹھے رہنا. اس پر کیا فرماتے؟ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے. میرے امام کیا کہتے کہ تیرے تو وصف عیب تراہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خلقت مبرأ من کل عیب. فرمایا یامرہم بالمعروف، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، کوئی خلاف شرع بات کبھی برداشت نہیں کر سکتے. نبی کا منصب یہ ہے، وہ کوئی چیز دیکھیں گے فوراً اس کو روکیں گے کہ مت ایسی بات کہو، مت ایسا جملہ کہو جو خلاف شرع. اگلی کیا بات فرمائی؟ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. یہ ذرا توجہ کرنا. فرمایا وہ تمہارے لیے ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، یحل طیبات، حل یحل حلال، طیبات، ویحرم حرم یحرم حرام، اور کس کو؟ خبائث کو، خبیث چیزوں کو، جو گندی چیزیں ہیں جو تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں ان کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، ان سے تمہیں بچا کے رکھتے ہیں. دیکھیں بیٹا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک ایک جملے پر، ایک ایک لائن پر توجہ کرنا، اور قرآن سے قرآن کی بات ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یار لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کی اطاعت الگ چیز ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت الگ چیز ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں جی. رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس نے ہاں، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن سے باہر بات نہیں کر رہا ہوں میرے بچے. درس قرآن میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی بات تو نہیں مجھے کرنی ہے آپ سے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے وہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1400-1500 صحابہ کرام حضور بیعت لے رہے ہیں، حضور کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پر. اب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. قرآن فرمایا اے حبیب جب آپ اپنے غلاموں سے بیعت لے رہے تھے اور فرمایا کہ وہ آپ سے بیعت فرما رہے تھے، فرمایا آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں میرے حبیب ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا وہ آپ سے نہیں، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ. حالانکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا ہاتھ ہے، لیکن رب تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کہتا ہے نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے فرمایا آپ نہیں پھینک رہے تھے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، فرمایا اللہ پھینک رہا تھا. اے میرے مالک و مولا سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور پھینک رہے کنکریاں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ میرا حبیب نہیں پھینک رہا، میں پھینک رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا اس کو الگ نہ کرو تم، جو اللہ کے نبی کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، جو اللہ کے نبی کی عطا ہے وہ اللہ کی عطا ہے. کس نے غنی کر دیا ان کو؟ کیسے غنی ہو گئے؟ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو اللہ نے غنی کیا، اللہ کے رسول نے غنی کیا. لفظ دیکھیں آپ، اغنا فعل ہے، ہم ضمیر ہے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ یہ واحد کی ضمیر ہے، من کل واحد کے تحت لوٹ رہی ہے. ان کو کس نے غنی کیا؟ اللہ نے غنی کیا، اللہ کے رسول نے غنی کیا. اللہ اکبر. اب یہ ساری آیتوں کو ملا کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. بھئی یہ سب کچھ اللہ نے حضور کو دے دیا جو چاہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، فرمایا جس چیز کو چاہیں ستھرا کریں، جو ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال فرماتے ہیں، جو گندی چیزیں تمہارے لیے حرام فرماتے ہیں. مالک شریعت بنا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیوں کہ بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ فرمایا نعمتیں اللہ کی ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وللہ ملک السماوات والارض وللہ میراث السماوات والارض، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، واللہ یعطی وانما انا قاسم۔ حضور فرماتے ہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ لیکن فرماتے تقسیم تو تمہارے نبی کرتے۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بچوں سننا ذرا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ستھری چیزوں کو، طیبات کو حلال فرماتے ہیں اور جو خبائث ہیں ان کو حرام فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ میسنجر ہیں، دا پروفٹ آف دا میسنجر، اللہ صرف میسنجر نہیں ہے میرے بیٹے، صرف اٹھا کر پیغام اللہ کا نہیں لے کر آئے، اللہ نے ان کو مالک شریعت بنایا ہے۔ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائیں، وہ فرما دیں تو شریعت بن جاتی ہے، وہ چپ بھی رہیں تو پھر بھی شریعت بن جاتی ہے۔ حدیث پاک پڑھتا ہوں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں توجہ کرو، اللہ نے تم پر حج کو فرض فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اقرا بن حابس، یا رسول اللہ افی کل عام، ہر سال ہم پر حج فرض ہے۔ سکتا، حضور خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا، اب جملہ سننا میرے بچوں، یہ تمہارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ میسیج اور پیغام لے کر جانا آج میلاد کے اس پروگرام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا نا تو فرمایا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ سبحان اللہ، زبان سے اگر حضور کیا فرما رہے ہیں، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال، تبھی تو امام نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اللہ اکبر، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے میرے بچوں، آپ کے چہروں پر کتنی مسکراہٹ آ رہی ہے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ میں ادھر ادھر کی کہانیاں تو آپ کو سنانے کے لیے بیٹھا نہیں ہوں، پیچھے ٹائٹل تو دیکھو کیا لگا ہوا ہے۔ ARYQ TV نے اہتمام کیا کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کہ علامہ صاحب بچوں کو قرآن سے تربیت کرنی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ اللہ کا پاکیزہ کلام حضور کی کیا نعت پڑھ رہا ہے، حضور کے کیا اوصاف بیان کر رہا ہے، کیا عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ ستھری چیزوں کو تمہارے لیے حلال فرماتا۔ آگے کیا فرمایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ وہ جو تمہارے گلے کے اندر توق پڑے ہوئے تھے انسانیت کے گلے کے اندر، حضور نے آ کر ان زنجیروں کو، ان توقوں کو گلوں سے انسانیت کے ہٹا دیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی قربانی کرتا تھا تو اس قربانی کو آسمان سے ایک آگ اچک کے لے جاتی تھی۔ مال غنیمت تب قبول ہوتا تھا کہ آگ اس کو کھا جائے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے گھر کے باہر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اور کئی ایسے ہوئے کہ گناہ کیے انہوں نے، جیسے یوم سبت والے، ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے، قرآن پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بندروں کی ہو گئی، ان کی شکلیں۔ اور کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو کپڑا جب تک کاٹ نہ لیں دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اگر عبادت گاہ نہیں ہے تو آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے کرم کر دیا، میری امت کے لیے کرم کر دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے کرم کیسے کیا، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں پر فضیلتیں عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ کس چیز پر فضیلتیں عطا فرمائیں؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، فرمایا ساری روئے زمین کو میرے غلاموں کے لیے مسجد بنا دی۔ یار آپ کہیں جا رہے ہو، کسی صحرا میں جا رہے ہو، کسی جنگل میں جا رہے ہو، مسجد نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں بھائی؟ مصلی بچھاؤ، بسم اللہ کرو،
پانی نہیں ہے بھائی وضو کیا کریں گے؟ بولا ہاتھ مارو زمین پر تیمم کرو۔ ابے قبلے کا پتہ نہیں، نہ کوئی نشانی ہے نہ کوئی بتانے والا ہے۔ اب تو یہ ایپ آ گئے، اس وقت تو ایپ بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں، کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا ایسے پڑھیں گے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اپنے دل سے تحری کریں گے۔ فرمایا جہاں تمہارا من کرے گا ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جانا، میرا رب تمہاری نماز کو قبول کرے گا۔ یار بتاؤ یہ صدقہ نہیں ہے آمنہ کے لال کا؟ میرے بچوں یہ حضور کے احسانات نہیں ہیں ہم پر، یہ مہربانیاں نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا وَيَدَعُوا عَنْهُ، قرآن کہتا ہے وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ جو توق تھے تمہارے گلوں کے اندر، اللہ اکبر، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا حبیب آپ موجود ہیں تو اللہ ان کو ایسا عذاب نہیں دے رہا۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر موجود تھے آج نہیں ہیں؟ سب ہیں، لیکن کسی کی شکلیں بندر کی نہیں بنی، کسی کی شکلیں خنزیر کی نہیں بنی۔ ہم اپنی اصلی شکلوں کے اندر دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ۔ تو پھر ان کے ترانے نہیں گائیں گے تو کس کے ترانے گائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ ہر نبی آیا، ہر رسول آیا، کس کے لیے؟ ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، اور فرمایا کہ ہر نبی ہر رسول جو ہے کسی قبیلے کا نبی بن کر آیا۔ تمہارا نبی کسی علاقے کا نبی نہیں ہے، کسی قبیلے کا نبی نہیں ہے، کسی قوم کا کسی وقت تک نبی نہیں ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اگلی آیت آ رہی ہے، آپ فرما دیجئے اے حبیب کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ کس کے لیے رسول؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین کے لیے، عالمین لفظ سنا نا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ بولو رب سارے عالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا رب ہے؟ فرمایا سارے عالمین کا رب ہے۔ میرا نبی کس کے لیے رحمت ہے؟ سارے عالمین کے لیے۔ قرآن ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نبوت و رسالت و رحمت کہاں تک ہے؟ اس کے حدود و قیود کہاں تک ہیں؟ فرمایا جہاں تک رب تبارک و تعالیٰ کے رب العالمین ہی ہیں وہاں تک حضور کی رحمت للعالمین۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ ان آیات طیبات کے اندر فرمایا کہ تمہارے گلے کے اندر جو توق تھے وہ توق اتار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ وہ جس چیز کے لیے ہاں فرما دیں وہ ہاں ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ فرما دیں تو نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی، صحابی رسول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خدمت میں رہتے۔ حضور رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو کے لیے پانی لے کر آتے، خدمت کرتے۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت ایک دن جوش میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا ربیعہ بہت خدمت کرتے ہو ہماری، سل ربیعہ سل، مانگو کیا مانگتے؟ اب میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے پاس بولے بھائی تمہارے پاس ہے کیا ہے جی؟ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اور حضور نے یہ کنڈیشن بھی نہیں لگائی کہ بھائی کوئی دنیا کا کچھ مانگ لینا، کوئی کپڑے مانگ لینا، کوئی یہ مانگ لینا وہ مانگ لینا، مطلق فرمایا المطلق یجری علی اطلاقی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کیسا نبی دیا بچوں، کیسا رسول دیا؟ فرمایا رسول مکرم جو دے دیں، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے منع۔ اللہ نے ان کو مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا سل ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟
سوچا یار گھر بھی نہیں ہے میرے پاس، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں، دنیا تو ختم ہو جانی ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے۔ یا رسول اللہ مہربانی فرما دیں، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنی مرافقت اور اپنی مصاحبت اور اپنا ساتھ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا بولا بھائی اتنے سارے پیسے مل جائیں، ڈالر میں، پاؤنڈ میں، سونے میں، چاندی میں، ختم ہی نہ ہو، ختم ہی نہ ہو، ہم بھی کھائیں، ہمارے بچے بھی کھائیں، پوتے بھی کھائیں۔ یا رسول اللہ اتنے پیسے دے دیں، اتنے پیسے دے دیں، کیونکہ ہماری نظر کے اندر سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں گے وہ اتنا زیادہ سکسسفل ہے اور کامیاب ہو، اور بڑی ونڈرفل لسٹ بنتی ہے کہ کون سی گریڈنگ میں ہیں، کون سی ریٹنگ کے اندر ہیں، کہاں پہنچے ہیں دنیا کے کس نمبرنگ کے اندر۔ چونکہ ہماری نظر کے اندر دنیا کی مادیت ہی سب کچھ ہے، وہ حضور کے صحابہ تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، کتنا بھی کسی کے پاس ہو، ارب خراب ٹریلین جتنی بھی ہوں، لیکن ایک دن ختم ہو جانا اور پھر لوٹ کر جانا ہے وہاں۔ انہوں نے وہاں کو مانگ لیا، یا رسول اللہ جنت ملے، اور جنت میں بھی یا رسول اللہ ہم تو غلام ہیں، آپ کا کون سا درجہ ہوگا، میرا کون سا درجہ ہوگا، یہاں آپ کا خادم ہوں یا رسول اللہ، جنت میں بھی آپ کا خادم، وہاں آپ کے مرافق۔ اب اس کے اندر بچوں بنیادی چیز یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ مفسرین کرام نے فرمایا، محدثین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے مالک کونین بنایا ہے۔ اللہ اکبر، واہ کیا جود و کرم، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کی بارگاہ کے اندر کو آ جائے پھر نہیں اور لا نہیں سنتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کر کے بھیجتے ہیں، اتنا عطا کر کے بھیجتے ہیں، اتنا۔ کان رسول اللہ اجود الناس، صحابہ فرماتے ہیں حضور سے بڑھ کر ہم نے کوئی سخی نہیں دیکھا۔ اگلی بات کو مکمل کرتے ہیں، آیت کریمہ مکمل کر لوں میں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ رسول مکرم ہیں، ان کی یہ شانیں ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، فرمایا وہ لوگ جو ان رسول مکرم پر ایمان لے کر آئے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم بھی کی۔ میرے بیٹے یہ بھی یاد رکھنا کہ رسول مکرم پر ایمان بھی لانا ہے اور تعظیم بھی کرنی ہے، کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا جملہ، ایسا ورڈ، ایسا لفظ کبھی خدا نہ خواستہ۔ میں قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو قرآن کے ذریعے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ مبارک پر بھی آیت لکھی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب بھائی کیا حال ہے بھائی، ٹھیک، نہیں، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ سننا بیٹا، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں۔ یہ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر پست رکھتے ہیں اور فرمایا نبی کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو منور کر دیتا ہے، ان کے دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بیٹے یہ جو آپ کو علماء بار بار کہتے ہیں حضور کی تعظیم کرو، حضور کی تعظیم کرو، حضور کی تعظیم کرو، بولا یار اتنا کیوں بول رہے ہیں تعظیم کا، اتنا کیوں بار بار بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں یار۔ میرا بیٹا ہم نہیں بول رہے، یہ ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ صحابہ کرام عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، اور کفار نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، راعی کر دیا، چرواہا جس کا معنی ہے۔ رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ میرے نبی کے غلاموں کو بتاؤ آئندہ یہ لفظ بھی حضور کی بارگاہ کے اندر استعمال نہیں کرنا۔ وہ صحیح لفظ استعمال کر رہے تھے، وہ جو لفظ استعمال کر رہے تھے وہ دوسرا تھا، وہ تھا راعی، رعایت فرمائی یا رسول اللہ، ہمیں دوبارہ بتائیے، رعایت فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے۔ انہوں نے کفار نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، راعی کا کر دیا راعی، زبانوں کو ٹیڑھا کر کے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، جبریل لا تقولوا راعینا، کیا کہیں راعینا نہ کہیں،
انظرنا یا رسول اللہ، سبحان اللہ کہہ دو، انظرنا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ذرا بھی ادبی، یہاں بھی کیا فرمایا، فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ان پر ایمان لے کر آئے، وعزروہ، عزر یعزر، تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ونصروہ، پھر ان کی مدد کرنا، ان کے دین کی مدد کرنا، دین پر چلنا، دین کی نصرت کرنا، اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا یہ جو صبح و شام تم تسبیح پڑھتے ہو، صبح و شام عبادات کرتے ہو، یہ عبادات تب قبول ہوں گی کہ جب تمہارے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ تعظیم و توقیر بھی ہوگی۔ تعظیم نہیں ہے میرے بیٹے، توقیر نہیں ہے، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیا بڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا، کی لینا علمہ پڑھ کے ہو۔ فرمایا کہ اگر علم پڑھو گے اس کے ساتھ ادب نہیں ہوگا تو علم کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری بات فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ان کی تعظیم و توقیر کی، اور پھر اس کے بعد آخر کے اندر فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کی جو نور اللہ نے حضور پر نازل فرمایا۔ لیکن پہلے ان پر ایمان ہوگا، ان کی تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، تو پھر اس نور پر اتباع کریں گے۔ یہ آخر کے اندر فرمایا یہ لوگ کون ہیں، اولئک هم المفلحون، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ لوگ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ آخر کے اندر پیارے بچوں یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، ان رسول مکرم، ان شانوں والے نبی پر ایمان لے کر آؤ، وعزروہ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو، ونصروہ، ان کی نصرت کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا جو اتباع کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، ایمان رکھیں گے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مفلحون کے اندر شامل فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بچوں آپ میں سے کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے تعظیم و توقیر کے بارے میں بتایا، تو یہ صحابہ کرام بھی حضور کی تعظیم و توقیر کرا کرتے تھے؟ ارے میرے بچے یہ تو بڑا بنیادی آپ نے سوال کیا ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ 1400 سال کا ایک تسلسل جو ہے صحابہ کرام کی زندگی کا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ امت میں حضور کے صحابہ سے بڑھ کر حضور کی کوئی تعظیم نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے پہنچے، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں نا، کسنگ کرتے ہیں بلیک سٹون کی، تو حجر اسود کے سامنے پہنچے تو بوسہ لینے لگے، تو رک گئے، کہنے لگے اے حجر اسود ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حجر اسود میں تیرا بوسہ بھی نہ لیتا اگر میرے نبی نے بوسہ نہ لیا ہوتا، تو میں بوسہ بھی لے رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر بخاری شریف کی حدیث پاک سو، آپ نے سوال بڑا اچھا کیا۔ ایک بڑا طویل واقعہ بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور صلح حدیبیہ کا، پھر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، وہاں پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، تو ایک کفار کی طرف سے ایک شخص جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے آیا، عروہ بن مسعود الثقفی، بڑا سمجھدار قسم کا آدمی تھا، وہ مذاکرات کر کے گیا اور واپس کیا، اور مذاکرات ناکام ہو گئے اور عمرہ نہیں کرنے دیا اس سال۔ اس نے جا کے اہل مکہ سے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ محمد عربی سے جنگ نہ کرنا۔ بولا کیا بات کر رہے ہو عروہ، ڈرا رہے ہو ہمیں؟ بولا ہاں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں تمہیں ایک سمجھداری کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں۔ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں اور میں نے جا کر وہاں پر مذاکرات کیے، لیکن جو میں نے محمد عربی کے دربار میں دیکھا ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں دیکھا۔ کہا میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، اللہ اکبر، حضور کے صحابہ کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام گفتگو کرتے تو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھتے، حضور علیہ السلام جو ہے وضو فرماتے تو حضور کے جسم سے، بخاری کی حدیث پاک پڑھو، حوالہ ریفرنس بیٹا پیش کر رہا ہوں،
امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا، فرمایا حضور وضو کرتے تو صحابہ اس وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن مبارک سمجھتے ہو نا، ڈالنے کا ارادہ فرماتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے، یا رسول اللہ آپ کا لعاب دہن بھی زمین پر نہ گرے، اور پھر کیا کرتے، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، حضور کا لعاب دہن، حضور کے وضو کا پانی ایسا کائنات کے اندر۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے، واپس آئے مکہ میں، کہا واپس گئے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے دنیا کے بادشاہوں کے درباروں کے آداب کو دیکھا ہے، ما یعظمہ اصحاب محمد محمدا، لیکن خدا کی قسم جو محمد عربی کے اصحاب حضور کی تعظیم کرتے ہیں وہ کائنات میں کہیں نہیں دیکھی۔ بلکہ میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتا دوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی کے اندر، یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے، اور ایک قبیلہ ہے، اس کے درمیان جھگڑا ہو گیا، قبیلہ عمر بن عوف، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ذهب رسول اللہ الی عمر بن عوف لیصلح بینہم، بخاری کے الفاظ ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول، انہوں نے اذان کہی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مصلی پر کھڑے، ان سے کہا نماز پڑھیں، آپ کھڑے ہو، مصلی پر کھڑے ہو، حضور کا حکم تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مصلی پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، مصلی پر کھڑے ہو گئے، جیسے اللہ اکبر کیا صحابہ کرام پیچھے صفیں، اتنے میں دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جیسے داخل ہوئے، چلتے چلتے آگے صف کے اندر جگہ تھی، اچھا حضور مسجد میں آئے اور صحابہ نماز کے اندر ہیں، نماز بھی میری اور آپ جیسی نہیں ہے کہ ابھی سارا چل بھی رہا ہے، حساب بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے۔ حضور کے صحابہ کرام تو بڑی توجہ کے ساتھ، لیکن حضور جیسے آ گئے تو خوشبوئیں آ گئی، سبحان اللہ، وہ تو جن گلیوں سے گزر جائیں وہ گلیاں مہک جاتی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ حضور تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے کیا کرنا شروع کیا، بخاری کی حدیث پاک، فصفق الناس، دوران نماز حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ وکان ابو بکر لا یلتفت فی الصلاۃ، سیدنا ابو بکر بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ، وکان اکثر الناس التصفیق، جب بہت لوگوں نے پوری مسجد نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی توجہ کی تو دیکھا کہ حضور پہلی صف کے اندر ہے۔ دوران نماز آپ مصلی سے پیچھے ہٹے، حضور نے فرمایا نم کس مکانک یا ابا بکر، ابو بکر جگہ پر رہو۔ آپ نے ہاتھ اوپر کیا، حضور تشریف لے گئے آگے، حضور نے نماز پڑھی، نماز کے بعد حضور نے فرمایا یہ کیا کیا ابو بکر تم نے؟ اس کی یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، اپنا نام نہیں لیا، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے رسول خدا موجود ہوں اور وہ آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے میرے بچوں حضور کے صحابہ کرام کی تعظیم سیکھنی ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے سیکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين.